جی ڈاکٹر اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی پروگرام کامیاب لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرم راٹھ. ناظرین، اس پروگرام میں ہم ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے انت تک محنت کر کے کامیابیاں حاصل کی ہوں اور ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہو. اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے عرفان یوسف، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، کرم سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. بہت شکریہ سر آپ کا انوائٹ کرنے کا مجھے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کہ الیکشن کا دور ہے، آپ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے. جناب تو کافی دنوں سے آپ سے بات چل رہی تھی ٹائم دینے کی، لیکن آج ہم کامیاب ہوئے گے آپ کو بلانے کے لیے. جناب تو سر یہ بتائیے گا رائے صاحب، پروگرام کی ابتدا میں ہی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ میں صدر کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں. الیکشن سے پہلے ہر امیدوار 2-3 وعدے ضرور کرتا ہے، جن میں سے ایک گوجرانوالہ میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام. آپ نے بھی اپنی کمپین میں یہ وعدہ کیا ہوگا. ہائی کورٹ بینچ کا قیام جو ہے نا وہ میری ڈومین میں نہیں آتا. یہ اچھا. آلریڈی ہم لوگ لاسٹ جو ہے وہ 10 سال سے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. جی یہ ہم لوگ وہ وعدہ کرتے ہیں جو ہم پورا کر سکتے ہیں. جی بالکل. صرف یہ ہے کہ جو پچھلے 10 سال میں ہماری بار نے ایفرٹس پٹ کی ہیں میں اسے کنٹینیو رکھوں گا. جی بالکل. باقی یہ ہے کہ یہ تو عدلیہ اور جو ہماری انتظامیہ ہے، جی یعنی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جی بالکل. وہ پھر ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ کوئی سرکٹ بینچ ہمیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. وہ پھر اس حوالے سے تھوڑی سی زیادہ اسٹرگل چاہیے ہوگی. جی بالکل. وہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا، لیکن یہ میرے منشور میں شامل نہیں ہے کہ میں اس کا رسپانسیبل ہوں کہ ضرور اس سال جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ گوجرانوالہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا. بار اور عدلے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے عزم کا اعادہ ہر رجیم کرتی ہے. آپ کی سیاست کیسی ہوگی؟ عدلیہ سے تصادم یا ہم آہنگی؟ یہ عدلیہ سے تصادم تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا. جی ہمارا تصادم نہیں ہوتا. ہاں، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مطلب عدلیہ کی طرف سے کوئی جو بیسک رولز ہیں یا بیسک لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے یا اس کی خلاف ورزی ہو یا کہیں پہ ہمیں یہ فیل ہو کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ایز پر لا نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیلیٹ فورم یوز کر لیتے ہیں. صحیح، وہ پھر تصادم ہی ہوا نا ایک تصادم قسم کا. نہیں ہے، وہ تو لیگل رائٹس ہیں ہمارے جو ہمیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے. تو اس لیے تصادم نہیں ہے. مطلب ہم تو وہاں پہ بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ کورٹ کو اسسٹ کریں. جی بالکل. ہم کورٹ کے ساتھ کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے، کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے. رائے صاحب، ایک چکتا ہوا سوال، وکلا تحریک کے بعد وکلا ایگریشن بڑھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا آپ اس رویے کے حامی ہیں؟ اگریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگریشن زیادہ ہے. اگر میں کہوں تو وکلا تحریک کے بعد جی کچھ باثر حلقوں کی طرف سے جان بوجھ کے وکلا کی یونٹی کو شیٹر کرنے کے لیے، جی ہمیں کمزور کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ جو عملی اقدامات کیے گئے. جی بالکل. جن میں سے یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ اگر ہماری کوئی لوکیلٹی میں سے یا ہمارا کوئی نیبرہڈ میں سے کوئی بھی بندہ آ جاتا تھا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، جی بالکل، اگر وہ افورڈ نہیں کرتا تو میں نے خود بھی اور بہت سارا مجھے پتہ ہے کہ وکلا جو ہے وہ بڑے نامنل سے ایکسپینڈیچر جو ہوتا تھا اخبار اشتہار وغیرہ کا یا داری کا خرچہ جو ہوتا تھا وہ 2-4 ہزار روپیہ لے کے اس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوا دیتے تھے. جی بالکل. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا جی کہ وہ انہوں نے نادرا کو دے دیا. ابھی نادرا کے پاس جو بھی بندہ جاتا ہے وہ جتنا مرضی غریب ہے، گورنمنٹ نے 20,000 روپیہ اس سے لے لینا ہے اور اس کے بعد پھر بھی مطلب اگر 50 بندوں نے اپلائی کیا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے تو اس میں سے کوئی 20 یا 25 جو ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں، 25 ڈکلائن کر دیتے ہیں. وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈبل جو ہے ایکسپینڈیچر افورڈ کرتا ہے اور دوبارہ بیچارہ کورٹ میں آتا ہے، کورٹ سے ڈگری لیتا ہے اور پھر جا کے جو اپنا جو ڈسیزڈ ہے اس کی جو مطلب وہ وراثت ہے وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا انہوں نے کہ جی بہت سارے کیسز ہوتے تھے جو مائنر کیسز ہوتے تھے، جیسے پروہیبشن کے کچھ کیسز تھے، تو ان میں انہوں نے ڈائریکٹلی پہلے جو ہوتا تھا وہ بیل آؤٹ کرتے تھے
اور بعد میں ٹرائل ہوتا تھا. ٹرائل میں موسٹلی ایکویٹل ہو جاتا تھا چونکہ یہ سارے جو ہے نا یہ موسٹلی انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ پلانٹیڈ ہوتے تھے ایف آئی آر جو ہوتی تھی. جی بالکل. ابھی یہ کرتے ہیں جی کہ وہ ریونیو کورٹس بنا دی ہے کہ جی ڈائریکٹلی آپ مائنس وکیل فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے تو جو بھی بندہ آتا ہے اسے 2-4-5 ہزار روپیہ ڈائریکٹلی فائن کر دو. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے ایک شریف آدمی کو جس پہ صرف پولیس نے ایلیگیشن لگایا تھا آپ نے اسے مجرم بنا دیا, وہ سزا یافتہ ہو گیا. صحیح. تو وکلا کے اگینسٹ کافی کام کیے گئے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں صرف وکیل ہے جو رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جی بالکل. یا جو بے خوف ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ اس حوالے سے کمزور کرنے کے لیے وہ مطلب اگر کہیں پہ چونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اگر کہیں پہ کسی ایک بندے سے اگر کوئی مطلب ایکٹ جو ہے وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی ہے یا کوئی ایکٹ ہو گیا تو بار بار اسے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے جو ہے یہ ہمارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہے یہاں پہ اس کو دکھا کے تو وہ تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں. جی بالکل. ادروائز ہمارا اگریشن سے تو تعلق نہیں ہے, ہم نے تو کورٹ میں اسسٹ کرنا ہے. صحیح. آئینی ترمیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قومی مفاد میں بہتر ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی بالکل بھی قومی مفاد میں نہیں ہے, یہ تو ذاتی مفاد میں ہے. پہلے جس طرح چلتا تھا سینیارٹی کا رول تھا. جی جی بالکل. اس میں ٹھیک ہے. ابھی 3 بندے آپ کہتے ہیں جی ان 3 میں سے ہم نے جس کو مرضی چوز کر لیں تو وہ تو دوسری دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ہر بندے کو یہ ہوتا ہے جناب. اور جو بندہ اگر آپ تیسری پوزیشن سے اٹھا کے اس کو فرسٹ پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں, اسے چیف لگا دیتے ہیں, چونکہ پہلے اس نے اپنے سورسز کر کے آپ سے یہ فیور لی ہوئی ہے. جی بالکل. ہم لوگ نہیں توقع کرتے کہ وہ بندہ پھر میرٹ پہ جو ہے وہ ڈیسیجن لے گا. وہ ظاہر ہے جس بندے نے اسے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے وہ تھوڑا سا اس کو oblige کرے گا. اس لیے میں تو اسے بالکل بھی اس بات کو جو ہے وہ میں قوم کے یا اپنے ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا, ذاتی مفاد میں سمجھتا ہوں. صحیح. اور خوفزدہ بھی ہوں کہ اگر جس تیزی سے عدالتوں سے اعتماد ختم ہو رہا ہے بالکل ایسا اور اس کے پیچھے عدلیہ کا قصور نہیں ہے. عدلیہ جو میکسیمم ڈیلیور کر سکتی ہے عدلیہ وہ کر رہی ہے, کوشش بھی کرتی ہے ڈیلیور کرنے کی. اس کے پیچھے جو ہمارے مطلب جو قانون بنانے والے ادارے ہیں اس کے پیچھے وہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی نئی امینڈمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے وہ لے کے آتے ہیں. اور اس طرح ملک جو ہے وہ ترقی تو نہیں کرتے, یہ تو زوال کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے انہوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بہت زیادہ عدلیہ کا احترام ہوتا تھا لیکن آج وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. عدلیہ کا احترام کورٹس میں وکلا نے تو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ حق مانگ سکتا ہے, جہاں پہ اسے امید ہے کہ ہر ادارے کے خلاف اس کی سنی جائے گی. اس لیے وہ تو جو ہے احترام کرتا ہے. ہاں عدلیہ سے جڑے ہوئے دوسرے ادارے جو ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہے, انتظامی جتنے بھی ادارہ جات ہیں ان کو یہ دیکھنے میں ملا کہ پچھلے 1-2 سال سے عدلیہ کے احکامات جو ہے نا اس کو کوئی سیریس نہیں لیا گیا. صحیح. اور اس حوالے سے جو ہے نا کوئی پراپر عدلیہ کو رسپانس نہیں کیا گیا, اور عدلیہ نے اس حوالے سے کافی ایفرٹس بھی کیے ہیں, کافی ڈیسیجن کیے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹس کی کاروائیاں سٹارٹ کی ہیں. تو وہ تو جو یہاں پہ یہ بیوروکریسی آپ کہہ لیں یا چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہے, جی بالکل. وہ تو وہ تھوڑا سا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی اور عدلیہ کے جو آرڈرز ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی. لیکن ہم لوگ بینگ وکیل جو ہے ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے, بلا خوف و خطر, وہ ہر عام آدمی کو انصاف فراہم کرے. جس دن عدلیہ کی نظر میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور ایک عام آدمی جو ہے ایکول ہوگا, اسی دن ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گا. بالکل بالکل ترقی کرے گا. ہمارا سروائیول ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ عدل کا نظام رائج کریں. بالکل جی, آئین کی بالادستیوں کے ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی بالکل. آپ منتخب ہو کر وکلا کے لیے کیا خاص کریں گے؟ وکلا کے لیے پولیس کی طرح ایک الگ ہسپتال وغیرہ کا قیام آپ کی ترجیحات میں شامل ہے؟ میری کوشش ہوگی سب سے پہلے تو اگر میں کر سکا تو میری ایفرٹ ہوگی کہ میں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کالونی کے لیے اگر میں کچھ ایفرٹ کر کے میں کوئی کالونی کر سکا. پھر یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل جو کہ ہماری ہیلتھ کی جو پرابلمز ہیں
وہ بیسک ہے. یہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر وکلا کے لیے کوئی ہاسپٹل ہم لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹرینیور ہوتا ہے صرف 1 سال کا. 1 سال میں ہم لوگ بہت لمیٹڈ سا کام کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ورک ہم لوگ کر رہے ہیں, جو ہر رجیم کر رہی ہے, جو نیکسٹ رجیم آتی ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے اسے لے کے چلی جاتی ہے اور اپنا حصہ ڈال کے اس کا ٹرینیور پورا ہو جاتا ہے. پھر جو نیکسٹ آنے والے ہیں وہ پھر اس میں مزید جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ میں اگر مطلب گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ میرا ساتھ دے اس حوالے سے, تو میں وکلا کالونی کا, ہاسپٹل کا, اور پھر یہ ہے کہ چیمبرز کا ایشو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. ہر سال 300-350 نئے ینگ وکلا آ رہے ہیں اور جگہ ہمارے پاس وہی ہے جو سمجھ لیں آج سے 25 سال پہلے تھی, 30 سال پہلے تھی. جی جی. تو وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئی ہے. تو ابھی وکلا کے لیے کوئی جگہ جو ہے چیمبرز کے لیے جی وہ ہم لوگ ایکوائر کرنے کے لیے کوئی اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ پٹ کریں گے. عدلیہ کے سامنے بھی درخواست رکھیں گے اور انتظامیہ کے سامنے بھی اور ہماری پروونشل گورنمنٹ کے سامنے بھی. جی جی. جیسے آپ نے فرمایا کہ کالونی کے لیے کچھ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے لیے اگر سب سے پہلے کریں تو زیادہ بیسٹ ہوگا, کیونکہ ہیلتھ ضروری ہے سب سے پہلے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. آپ بالکل ایسے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہماری ترجیحات جو ہے نا وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم لوگ ایک گول ایک سائڈ پہ جو ہے ایفرٹ پٹ کریں اور دوسری سائڈ کو پینڈنگ رکھیں. سارے گولز جو ہیں ان کی طرف آپ نے مطلب بیک وقت جو ہے نا ایفرٹس پٹ کرنا ہوتی ہیں. جی. اس میں جس سائڈ پہ آپ کو پہلے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو جائے یا آپ کامیاب ہو جائیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ جو ہے نا وہ چلانی ہوتی ہیں. ہاسپٹل کے لیے ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور کالونی کے لیے بھی. یہ نہیں کہ پہلے آپ صرف کالونی کے لیے کرو یا صرف ہاسپٹل کے لیے کرو اور دوسری چیز جو ہے اس کو پینڈنگ کرو. جی بالکل. وکلا برادری اور خصوصاً نوجوان وکلا کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ میری کوشش یہ ہوگی نوجوان وکلا کے لیے بھی کہ ہم لوگ ان کے لیے جو ہے نا جیسے یہ ایک اسکل امپروو کرنے کے لیے ورکشاپس جس طرح جی بالکل ورڈ بولتے ہیں ہم لوگ, تو یہی کہتے ہیں کہ یہ لیکچر جو ہیں وہ پراپر جو ہے ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ آرگنائز کیے جائیں, جس میں جو بھی لا میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے, جو پریویس لا چل رہا ہے اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کی جتنی میکسیمم تربیت ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو ایک اچھا وکیل بنائیں. بالکل زبردست, بہت اچھی کاوش ہوگی آپ کی. تو آپ بطور قانون دان کیا پیغام دیں گے نئے آنے والوں کے لیے؟ میرا بطور وکیل ہونے کے ناطے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نے اس ملک کو بہتری کی طرف, خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے اور ہم سب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں. جی بالکل. ہم انہیں بہتر, خوشحال, مضبوط, مستحکم پاکستان دے کے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے, جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. تو میرا یہی پیغام ہے سارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ یہ بہت زرخیز مٹی ہے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں جو ہے نا کامیاب کرے گی اور ہم اس میں جو ہے نا وہ کامیاب ہی رہیں گے. تھوڑا سا صرف حوصلے اور صبر سے کام انشاءاللہ. بس. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے رائے عرفان یوسف, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. پروگرام کے حوالے سے کوئی کامنٹس دینا چاہیں تو کامنٹس باکس میں اپنے نام کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہمیں انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ. اپنے میزبان اکرم راٹ کو اجازت دیجیے.